اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد آل نبی، اولاد علی، شہزاد امام حسین، حضور شیر ربانی، مفتی اعظم بندیل کھڈ، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا مفتی سید گوہر ربانی صاحب قبلہ قدس اللہ العالی والنورانی سے میں دفن گزارش کرتا ہوں، حضرت اپنی نورانی و عرفانی خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی اعظم بندیل کھڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول، آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمد سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بعیدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی محبت میں پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر آنا قبروز عالم اہل سنت، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ تمامی حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار عنایتیں اور اس کے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور سلطان الاولیاء حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تمام حاضرین پر نازل ہو. آمین کہہ لیجیے. مجھ خطاوار پر بھی نازل ہو، جو آئے ہیں ان پر بھی نازل ہو، جو نہیں آئے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. یاد رکھیے دوستوں بزرگوں، دعا سب کے لیے کرنا چاہیے. بے شک سبحان اللہ. دعا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معلوم ہوتی ہیں کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں، اور بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے اس کا مومن بھائی دعا کر رہا ہے. جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو پروردگار فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے، جبکہ اس کے بھائی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے بھائی نے اس کے لیے دعا کی ہے. یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اے فرشتوں تم بھی ان پر رحمت کی دعائیں کرو. تو دعا ہم کرتے ہیں اور کتنی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں اس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو تمام مومنین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. برگِ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، اور انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرات حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ. کون؟ ہمارے آقا. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن شان الہی کا مشاہدہ کرنا ہے تو جلوہ مصطفیٰ میں دیکھ لو. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ.
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ جان ایمان ہے جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کا مظہر اعظم بنا کر بھیجا ہے اپنے محبوب کو۔ دوستوں اور بزرگوں، اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ عشق رسول پر زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں، ہے نا؟ اور کیوں نہ دیں؟ کیونکہ ایمان نام ہی ہے محبت رسول کا۔ آپ کسی بھی عالم اہل سنت کو سنیں گے، عمل پر بھی وہ زور دیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ زور تعظیم مصطفیٰ پر دیتا ہے، مصطفیٰ کا ادب سکھاتا ہے۔ کوئی سکھائے نہ سکھائے، لیکن میرے خاندان کا تو یہ طریقہ ہے کہ عشق رسول کے جام پلائے جاتے ہیں، تعظیم رسول کا درس دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا جاتا ہے، احترام سادات کا درس دیا جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم کو جس چیز کا حکم دیا گیا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے یتیموں کا سہارا بننے کا حکم دیا، ہم یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ اللہ نے بیواؤں کی دستگیری کرنے کو کہا، ہم بیواؤں کی دستگیری کرتے ہیں۔ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن تم یہ تعظیم رسول، تعظیم مصطفیٰ، عشق رسول، عشق مصطفیٰ، اب مصطفیٰ کا ادب احترام جو بتاتے ہو، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ میں نے جواب دیا، نادان، قرآن کو محبت سے پڑھ کر تو دیکھ۔ کل مولانا جیلان صاحب نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن نعت رسول ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ قرآن، سبحان اللہ کہیے، قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں ذرہ برابر شک نہیں۔ قرآن وہ عظیم کتاب کہ جو ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب جو ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب کہ جب اس کی صدا اور اس کی آواز فاروق اعظم کے کانوں میں گئی تو کانوں کے ذریعے قرآن دل میں اتر گیا، اور جب قرآن دل میں اتر گیا تو عظمت صاحب قرآن دل میں آ گئی۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر غوث بنتے ہیں، جس کو پڑھ کر خواجہ بنتے ہیں، جس کو پڑھ کر ولی بنتے ہیں، جس کو پڑھ کر ابدال بنتے ہیں۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر کوئی صدیق اکبر بنا، یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر فاروق اعظم بنا، یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر عثمان غنی بنے، یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر مولا علی بنے۔ یہ قرآن ایسا قرآن ہے، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے، جس کی تلاوت سننا بھی ثواب ہے۔ اما یہ ثواب ہے کہ قرآن کا ایک حرف کو پڑھو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بعض جگہ آتا ہے ایک حرف کی تلاوت 70 نیکیاں دلاتی ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ، کتنی نیکیاں ملی؟ 10 کیا جی، الف کی 1، لام کی 10 اور ہو گئی 20، ہے کی 3 10 اور مل گئی 30، دال کی 10 اور، صرف الحمدو کہا ہے 40 نیکیاں آ گئی، ہے نا؟ 50 نیکیاں آ گئی، پڑھتے چلے جائیے۔ اسی لیے تو سنی بڑا چالاک ہوتا ہے۔ قرآن ایک با عظمت کتاب، قرآن ایک دستور اساسی ہے۔ یہ قرآن جس کو پڑھ کر لوگ
ولایت کی منزلوں کو طے کرتے ہیں. جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو سننا بھی ثواب. یہ عظیم کتاب، قرآن کی کتاب، اللہ کی کتاب جو مصطفیٰ پر نازل ہوئی، ہم کو مصطفیٰ نے دی، عطا کی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوستوں اور بزرگوں، یہ وہی قرآن ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. کیا یہ قرآن جس کا ایک ایک حرف نیکی کا غماز، جس کی ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی کو پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، اس کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. مولا علی سے پوچھا گیا کیا مشکل کشا، اے مدینۃ العلم کے باب، یہ کیا بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے دل میں گھر نہیں کرتا. مولا علی نے فرمایا وجہ یہ ہے قرآن اسی کے دل میں اترتا ہے جس کے دل میں صاحب قرآن ہوا کرتے ہیں. قرآن اسی کے دل میں جا کر ٹھہرتا ہے جس کے دل میں صاحب قرآن ہوا کرتے ہیں. تو اب قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پہلے صاحب قرآن کو دل میں لے آؤ. صاحب قرآن دل میں آ جائیں گے تو قرآن تمہاری ہدایت کرتا ہوا نظر آ جائے. کہنے والے کہتے ہیں تعظیم رسول، تعظیم رسول. اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہم وہ کرتے ہیں. ارے عشق کی نگاہ سے دیکھو، آؤ سورہ حجرات کی آیت پڑھو جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سبحان اللہ. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. ہمارے نبی کی ذات تو بہت بڑی ہے. اللہ قرآن میں نبی کی آواز کا ادب سکھا رہا ہے. ذات بہت بڑی. پروردگار قرآن میں جس میں ذرہ برابر شک نہیں. ایمان کی نگاہ سے دیکھو تو پروردگار فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلاتے ہو، خبردار یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے. میرے محبوب کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، زور سے پکارتے ہو، میرے نبی کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح مت بلاؤ. کون ادب سکھا رہا؟ اللہ ادب سکھا رہا ہے. کس کا ادب سکھا رہا ہے؟ محبوب کی آواز کا ادب سکھا رہا ہے. محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. سکھانے والا پروردگار ہے. تبھی تو عشاق مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کیا کرتے ہیں.
ادب کرتے ہیں ذات مصطفیٰ کا بھی ادب کرتے ہیں اور جو چیز میرے نبی سے منسوب ہو جاتی ہے اس کا بھی ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے. تعظیم رسول سب سے بڑی دولت. علماء کرام بھی موجود ہیں. لوگ بخاری مسلم کرتے ہیں. قرآن سکھا رہا ہے ادب مصطفیٰ کی آواز کا. اور جتنی حدیثیں آئی ہیں بہت سے لوگوں سے مروی ہیں, اس میں کثیر تعداد میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایتیں ہیں. کس سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے. آپ جانتے ہیں ان کا کام کیا تھا؟ سبحان اللہ کہو, درود پاک پڑھ لو ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا کام کیا تھا معلوم ہے؟ میرے آقا جب منبر پر بیٹھ کر نصیحت کرتے تھے, واز کرتے تھے, اور واز کرنے کے بعد جب اٹھ کے وہاں سے تشریف لے جاتے تھے تو یہ عبداللہ ابن عمر منبر کے پاس آتے تھے اور جہاں میرے آقا بیٹھا کرتے تھے اس جگہ کو ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے, چھوم لیا کرتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا, اے عبداللہ ابن عمر کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ عاشق نے یہی جواب دیا ہوگا, مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی, دل مچلتا ہے عاشق تعظیم کر لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی بیٹھے تھے, جس جگہ نبی بیٹھ جاتے ہیں صحابہ اس جگہ کو بوسہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور تعظیم رسول کا یہ صلہ ملتا ہے کہ حافظہ تیز ہو جاتا ہے, حدیثوں پہ حدیثیں ان سے روایت کی جاتی. بولو شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ صحابہ کا عشق ہے. اس طریقے سے صحابہ میرے نبی کی تعظیم کیا کرتے تھے. روم کا ایلچی آیا تھا جائزہ لینے, اس نے دیکھا تو منظر کیا دیکھا کہ میرے نبی وضو فرما رہے ہیں. جھوم کے بولو اور مچل کے بولو, ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اللہ اللہ. اس نے منظر دیکھا تھا, کیا دیکھتا ہے وہ کہ میرے نبی وضو فرما رہے ہیں, صحابہ جمگھٹ لگائے ہوئے ہیں, میرے نبی منہ میں پانی لے کر کلی فرمانا چاہتے ہیں. اس شاق مصطفیٰ صحابہ کرام اپنے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا کرتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے تھوک کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں, ہاتھوں میں لے کر چہروں پہ مل لیتے ہیں اور گویا زبانِ حال سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. مصطفیٰ کا ادب کرو, یہی صحابہ نے سکھایا ہے. کیسا ادب کیا ہے مصطفیٰ کا. اللہ اللہ. اس ایلچی نے روم میں جا کر یہ کہا تھا, خبردار کسی سے بھی جنگ لڑ لینا, مسلمانوں سے جنگ مت لڑنا. جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتی ہے وہ اس نبی کے خون کو کیسے گرنے دے سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے بڑی دولت ہے تعظیم رسول, سب سے بڑی دولت ہے عشق رسول. چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم, چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد.
نبی کی تعظیم جس نے کی ہے، ذرہ تھا تو ستارہ بن گیا ہے، قطرہ تھا تو دریا بن گیا ہے، ادنا تھا تو آلہ بن گیا ہے۔ اللہ اللہ، تعظیم رسول، عشق رسول کے لیے دلیلیں مت پوچھا کرو، دلیل عاشق نہیں پوچھتے ہیں۔ ہمیں میلاد کا موقع چل رہا ہے، اسی ٹائم ڈھیروں فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میلاد کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ مجھے کسی صاحب کا ایک جملہ بڑا پسند آیا، کہا تم پوچھتے ہو میلاد کہاں لکھا ہے؟ ارے میلاد سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا ادب۔ جگہ جگہ وقت وقت پہ کیا کرتے ہیں؟ بخاری میں ایسا ہے، بخاری میں ایسا ہے، بخاری میں ایسا ہے۔ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ جانتے ہو امام بخاری کو؟ جھوم کے بولو، مچل کے بولو۔ امام بخاری نے تقریباً 10,000 راویوں سے تو روایت کیا ہوگا تقریباً۔ آپ کی صحیح بخاری کی 2 جلدیں ہیں، بے شمار حدیثیں آپ نے ذکر کی۔ یہ وہ بخاری شریف ہے کہ ہر مکتبہ فکر کا یہ کہنا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے نا؟ اور بخاری کس نے ترتیب دی ہے؟ امام بخاری نے۔ اور یہ امام بخاری کیا ہے؟ یہ عاشق رسول ہے، یہ مصطفیٰ کا ادب کرنے والے ہیں۔ کیسا ادب کرنے والے ہیں سنو گے؟ درود پاک پڑھ لو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا کرتے ہیں مصطفیٰ کا ادب جیسا انہوں نے کیا ہے۔ حضرت امام بخاری جب کوئی حدیث لکھنے بیٹھتے تھے نا تو موقع ہوتا تو پہلے غسل کرتے، وقت نہیں ہوتا تو وضو کرتے، اور لکھنے نہیں بیٹھ جاتے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک حدیث لکھتے ہیں۔ کہیں قرآن میں نہیں کہا گیا کہ جب محبوب کی حدیث لکھو تو پہلے وضو کرو، پہلے غسل کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا گیا۔ لیکن عاشقوں کا مزاج عجیب ہوتا ہے، عاشق تو مصطفیٰ سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اس کا بھی ادب و احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام بخاری جب کوئی حدیث لکھتے تو پہلے وضو کرتے یا غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد حدیث شریف لکھتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا اے امام کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے جو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا غسل اور وضو کرتے ہیں؟ امام نے تاریخی جواب دیا تھا، کہا میں کسی اور وجہ سے نہیں، عشق مصطفیٰ میں یہ کام کرتا ہوں۔ میرے مجھے عقیدہ ہے کہ میرے اس ادب سے میری شہرت ہوگی، میری کتاب کی شہرت ہوگی۔ اور ایسی شہرت ہوئی کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا نمبر ہے تو وہ بخاری شریف۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اور یہی نہیں، جب امام بخاری کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبر میں اتارا گیا۔ اتارنے کے بعد لوگ مٹی دیتے ہیں نا، مٹی کو لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھایا۔ ابھی مٹی کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، مٹی عام مٹی ہے، مٹی عام مٹی ہے، لیکن جیسے ہی امام بخاری کی قبر میں ڈالا گیا مٹی سے خوشبو آنے لگی، مٹی سے خوشبو آنے لگی، ہاتھوں میں ہے خوشبو نہیں آ رہی، امام بخاری کی مزار میں ڈالی گئی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، جو قبر کے پاس جا رہا ہے بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، عشق رسول
रसूल से जिसका सीना मदीना बना था, उसकी कब्र पर जो मिट्टी डाली जा रही है वो मिट्टी महक रही है, उस मिट्टी से खुशबू आ रही है। लोग अदब के मारे ताजीम के लिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा कर ले गए, मिट्टी नस्ब हो गई, दूसरी मिट्टी डाली गई, वो मिट्टी भी महकने लगी। शागिर्दों ने कहा है इमाम अपनी करामत बंद कीजिए, हमको मालूम है आप आशिक़ रसूल हैं। जब ये कहा गया तब जाके ये करामत आपकी बंद हुई, वरना ऐसी करामत हो गई थी कि बस कब्र में मिट्टी डाली जाती, मिट्टी महकने लगती। क्यों ना हो खुशबू वाले आका जिस पर नजरे करम फरमा देते हैं, उसका पूरा वजूद महकने लगता है। ताजीम जरूरी है, अदब जरूरी है। बेअदब को कुछ नहीं मिलता, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको मकामे रसूल, मकामे मुस्तफ़ा समझने की तौफीक अता फरमाए। आशिकों का तो मिजाज होता है दोस्तों और बुजुर्गों कि महबूब की कोई भी चीज मिल जाए, महबूब से मंसूब कोई भी चीज मिल जाए, आशिक अदब करता हुआ नजर आता है। अल्लाह अल्लाह, अपने वक्त के मुजद्दिद को भूल गए हो। इमाम अहमद रजा खान मुजद्दिद मिल्लत, आलम क्या था, ऐसे आशिक़ रसूल, ऐसे आशिक़ रसूल। और जो आशिक़ रसूल होता है, मेरा अकीदा है और गारंटी है, वो जरूर आशिक़ आले रसूल भी होता है। आले रसूल से मोहब्बत क्यों की जाती है बोलो? आबा साफा पहन ली इसलिए, उनका चेहरा देख के, उनका इल्म देख के। आले रसूल से उनके लिबास की वजह से मोहब्बत नहीं होती, आले रसूल से उनके चेहरे को देखकर मोहब्बत नहीं होती। आले रसूल से मोहब्बत करने वालों के लिए बस इतना ही काफी है, ये गुलशने मुस्तफ़ा का फूल है, इसको नबी से ताल्लुक है। अल्लाह अल्लाह, नबी से जिसको ताल्लुक हो जाए, आशिक़ रसूल उसका अदब करता हुआ नजर आता है। वक्त के मुजद्दिद ने भी पालकी को कांधे पर उठाकर बता दिया था कि मुजद्दिद होना अलग बात है, खादिमे आले रसूल होना अलग बात है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, झूम के कहो और मचल के बोलो, गालिबन आप एक मकाम पर खड़े थे, लोगों का मजमा लगा हुआ था, आपके हाथ में असा था। फरमाया ये असा मामूली असा नहीं है, ये मेरे नाना जान का असा है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का असा है। लोगों में हैबत तारी हो गई। एक शख्स बड़े अदब से हाथों को बांधे हुए आगे बढ़ा, जीना चढ़ रहा है तो हर हर कदम पे जीने को बोसा दे रहा है। आगे बढ़कर उसने बड़ी यकीदत और मोहब्बत के साथ असा का बोसा दिया, उल्टे पैर फिर वापस हुआ। इमाम देख रहे हैं उसको। देखने के बाद जब वो शख्स मजमे में पहुंच गया तो कहा किसी को मुनाफिक देखना है तो इस शख्स को देख ले। लोग हैरान, इतना अदब करने वाला कि जो नंगे पैर आकर बड़े अदब के साथ घुटनों के बल बैठकर असा का बोसा दे रहा है और उल्टे पैर लौट कर जा रहा है। ये इमाम फरमा रहे हैं किसी को मुनाफिक देखना है तो इसको देख ले। लोगों ने अर्ज किया इमाम माजरा क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो इतना अदब करने वाला है जो घुटनों के बल बैठकर असा को बोसा दे रहा था, उल्टे पांव पलट कर जा रहा था। इमाम ने फरमाया था अरे नादान, तूने ये देखा कि मुस्तफा के असा को इसने बोसा दिया, इसको असा तो दिखाई दिया, आले रसूल नहीं दिखाई दिए।
کیا ہے صحابہ نے جھوم کر بولو ہے مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھا؟ نہیں، مصطفیٰ سے جو چیز منسوب ہو گئی ہے اس کا بھی ادب صحابہ نے کیا۔ قرآن سکھا رہا ہے بارگاہ رسول کا ادب، کوئی ملا نہیں کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ آج ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے ادب رسول ادب رسول ادب رسول، ہمیں یہی تو حقیقت میں ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جان ایمان ہے جناب محمد الرسول اللہ، صرف ایمان نہیں، ایمان کی جان ہے۔ کون؟ اچھا انداز دیکھو ذرا، فرماتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے، بولو کون شان ہے؟ یہ میرے آقا کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت کو کہنا چاہیے تھا اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے، وہ کہنا تھا بابا، یہ کہہ رہے بھائی یہ ہوتا ہے قریب کے لیے، یہ مولانا جیلان ہے، وہ سراج بھائی بیٹھے، بات سمجھ میں آئی؟ دس قریب کے لیے، دیٹ دور کے لیے، ہاذا قریب کے لیے، ذالکا دور کے لیے، یہ قریب کے لیے، وہ۔ اور وقت کا مجدد کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے۔ اے اعلیٰ حضرت، آپ جیسا علم رکھنے والا، آپ جیسا عاشق رسول اور عاشق آل رسول، آپ کو تو کہنا چاہیے تھا نا اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے، وہ۔ اعلیٰ حضرت کی روحانیت جواب دے گی، گوہر ربانی، دور ان سے ہیں جو دور سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، دور ان سے ہے، واہ واہ، دور ان سے ہے دور سمجھتے ہیں، جو دور سمجھتے ہیں، اور قریب ان سے ہے جو قریب سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ دور ان سے ہے جو دور سمجھتے ہیں، قریب ان سے ہے جو قریب سمجھتے ہیں، اور جو قریب سمجھتے ہیں وہی ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ جو قریب سمجھتے ہیں وہی ایمان والا ہے، ایمان والے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ النبی جو اولا واہ واہ، کیا بات ہے، واہ بالمؤمنین واہ، من انفسہم، کہ نبی کی شان یہ ہے، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، خدا فرمان، واہ مومنوں کی سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی بڑی حکمت سے بیان کیا ہے یار، غور کرو تو دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، عقل روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جب اپنی بات کری تو وہاں ایمان وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں، فرماتا ہے پروردگار نحنو، جی، ہم ان سے ان کی شہادت سے زیادہ قریب ہیں، مطلق نحنو اقرب الیہم من حبل الورید، ہم ان سے ان کی شہادت سے زیادہ قریب ہے۔ اور جب محبوب کی بات آئی، محبوب بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین، یہ نبی عام نبی نہیں ہے، میرا محبوب نبی ہے۔ یہ بظاہر مدینے میں ہے لیکن حقیقت میں عاشقوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ چاہے اننت پور میں رہنے والا ہو یا دنیا کے کسی کونے میں، مصطفیٰ اتنے قریب ہے۔ مصطفیٰ کو پکارو، مصطفیٰ
دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ مدینے میں بھی رہتے ہیں، معاشقوں کے سینے میں بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام پھیلاؤ، اپنا مومن بھائی ملے سلام کرو، گھر میں داخل ہو سلام کرو، اور اگر گھر میں داخل ہو رہے ہو اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو گھر میں کوئی داخل نہیں ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، کیونکہ مومنوں کے گھر میں روح رسول رہتی ہے، جہاں کوئی نہیں رہتا وہاں میرا مصطفیٰ کا کرم رہتا ہے۔ اللہ اللہ، سننے والے تو دور سے بھی سنتے ہیں، قریب سے بھی سنتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں اتنے دور سے کیسے سنیں گے؟ ہم کہتے ہیں وہ دور کہاں ہے، وہ تو عاشقوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ کہا دکھتے تو نہیں ہیں، کیا بات ہے، اتنے قریب ہے تو دکھتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کہا اتنے قریب ہے تو دکھتے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا تیرے ہاتھ تجھ کو دکھ رہے ہیں؟ کہاں ہاتھ دکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا تیرے ہاتھ زیادہ قریب ہے یا تیرے دانت تجھ سے زیادہ قریب ہے تیرے منہ سے؟ کہنے لگا دانت زیادہ قریب ہے۔ میں نے کہا دانت تجھ کو دکھ رہے ہیں؟ کہا نہیں دکھ رہے۔ ہم نے کہا ناک قریب ہے کہ دور ہے؟ کہا بالکل چہرے پہ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا دکھ رہی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سی دور میں آ جاؤ، کان دور ہے کہ قریب ہے؟ کہہ رہے ناک سے تھوڑے سے دور ہے۔ میں نے کہا تجھے دکھتے ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا جب تو اپنی ناک نہیں دیکھ سکتا، اپنے کان نہیں دیکھ سکتا، اپنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا، اپنے دانت نہیں دیکھ سکتا، یہ تو بالکل چہرے کے قریب ہے، تو وہ مصطفیٰ کو کیسے دیکھ سکے گا جو جان سے زیادہ قریب ہے، روح میں خون بن کر دوڑ رہے ہیں؟ کہاں پہ کیسے دیکھا جائے؟ میں نے کہا دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر آنکھ دیکھنا ہے تو آئینے کے سامنے پہنچ جاؤ، دانت دیکھنا ہے تو آئینے کے سامنے پہنچ جاؤ، کان دیکھنا ہے تو آئینے کے سامنے پہنچ جاؤ۔ آئینے کے سامنے جاؤ گے تمہیں تمہاری آنکھ بھی نظر آئے گی، تمہیں تمہارے دانت بھی نظر آئیں گے، تمہیں تمہارے کان بھی نظر آئیں گے۔ کہا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آنکھ کان ناک دیکھنا ہے تو آئینے کے سامنے جاؤ، مصطفیٰ کو کیسے دیکھا جائے؟ میں نے کہا مصطفیٰ کو دیکھنا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو آئینہ بنا لے، جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہ ہے جس طرح ولی وہ ہوتا ہے، ولی کی ایک پہچان آئی ہے جو اللہ کے قریب ہو، ہے نا؟ تو جو اللہ کے قریب ہے وہ ولی، تو آپ سارے لوگ ولی۔ اللہ جانوں سے زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ سب ولی ہو گئے؟ یہ ولایت عامہ ہے۔ وہ جو ہم ولی کہتے ہیں وہ خاص ولی ہوتے ہیں۔ خدا تو سب کے قریب ہے، لیکن ولی اللہ وہ بنتا ہے جس کو اس قربت کا احساس ہو جاتا ہے، جس کو اس قربت کا احساس ہو جاتا ہے، دل آئینہ بن جاتا ہے، جلوہ محبوب نظر آنے لگتا ہے، ولایت اس کے قدم چومتی ہوئی نظر آتی ہے نا؟ تو تعظیم رسول، مصطفیٰ جان رحمت کا ادب، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جس نے ادب کیا ہے اس کا مقدر جاگ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو دنیا میں اپنا مظہر اعظم بنا کر بھیجا ہے،
اور خود پروردگار قرآن میں اپنے نبی کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. آ گئے نا اپنے عنوان پہ. اب کہا ادب. میں نے کہا جناب ذات بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ذات بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ نے تو اپنے محبوب کی صفت کا ادب سکھایا ہے. ذات کا ادب بہت بڑی بات ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی آواز کا ادب قرآن میں سکھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پتہ چل گیا ادب کرنے والا ادب وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا. ادب کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے. پروردگار نے عام لوگوں سے نہیں کہا، یوں نہیں فرمایا یا ایھا الناس، نہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا، مت بلند کرو، اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. غور کریے گا. بس تقریر ہو گئی. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو ویسا میرے محبوب کو مت بلانا. یا اللہ، اگر آواز بلند ہو گئی یا آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح ہم نے بلا لیا تو کیا ہوگا؟ پروردگار قرآن میں فیصلہ فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری زندگی بھر کی عبادت، زندگی بھر کی نیکیاں، زندگی بھر کے تمہاری کمائی، یہ سب مٹا دی جائے گی، سب ہفت ہو جائے گی، سب مٹ جائے گی. تم کو شعور بھی نہیں ہوگا، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تم نے بہت نمازیں پڑھی ہیں لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہ کرو گے، نمازیں تمہارے نامہ اعمال سے ہٹا دی جائیں گی. تم نے بہت ثواب کمایا ہے لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا تو یہ اعمال تمہارے کام نہیں آئیں گے. پروردگار فیصلہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے زندگی بھر کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بڑے اطمینان میں ہو، بینک میں بڑا بیلنس ہے، لیکن جب نکالنے گئے تو معلوم ہوا سارا بیلنس زیرو. یہ سچویشن بنے گی. مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہ کیا، سوچ رہے ہیں ہم نے بڑے چلے کیے ہیں، ہم بڑی جماعت میں گئے ہیں، ہم نے بہت لوگوں کو تبلیغ کی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے. لیکن جب قیامت میں بیلنس چیک ہوگا تو مصطفیٰ کے گستاخ کا بیلنس زیرو نظر آئے گا، کیونکہ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ عداوت رسول سے، توہین رسول کی وجہ سے اس کے سارے اعمال غارت کر. بہت سی آیت مبارکہ کے شان نزول ہے، لیکن بس ایک شان نزول پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. آؤ امام بخاری کی بارگاہ میں چلے. آپ فرماتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک قبیلے کے لوگ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا قوم کا جو سردار تھا وہ مر گیا، اب کسی آدمی کو آپ سردار مقرر کر دیجئے کیونکہ ہمارے مابین جھگڑا ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بناؤ، کچھ کہتے ہیں اس کو بناؤ، اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں. یا رسول اللہ، آپ فیصلہ فرما دیجئے، آپ کسی کو متعین کر دیجئے. میرے نبی کی عادت کریمہ تھی، انہوں نے مجلس شورا قائم کر لی تھی. کوئی بھی اہم مسئلہ ہوتا تھا، بڑے بڑے صحابہ کی میٹنگ ہوا کرتی تھی. آج پارلیمنٹ بنے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میرے نبی سے پہلے کہیں پارلیمنٹ کا تصور نہیں تھا، کہیں مجلس شورا کا تصور نہیں تھا، ڈکٹیٹرشپ قائم تھی. یہ نبی نے مزاج دیا ہے، یہ فاروق اعظم نے مزاج دیا ہے، یہ مجلس شورا کا عمل تب سے وجود میں آیا ہے. میرے نبی نے مسجد نبوی میں
बड़े बड़े सहाबा को जमा किया। उनमें 2 अजिल्ला सहाबा सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फारूक आज़म भी हैं और दीगर सहाबा हैं। मेरे नबी ने फरमाया मैंने तुम लोगों को इसलिए जमा किया है कि फला कबीले के लोग आए हैं कि इनका सरदार खत्म हो गया है, अब इनको सरदार चाहिए। ऐ मेरे सहाबा बताओ किसको सरदार मुतय्यन किया जाए? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मेरी राय यह है कि का एक नाम था उस कबीले का, उसको मुतय्यन किया जाए, वो बड़े सूझबूझ वाला आदमी है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, मेरी नजर में अकरा बिन याबिस ये ज्यादा मौजू है, इनके अंदर ज्यादा तदब्बुर है। अल्लाह अल्लाह, याद रखिए जब किसी भी काम में मशवरा लिया जाए तो मीटिंग में बैठने वालों के लिए जरूरी होता है कि जो अच्छी राय समझ में आए वो जरूर दे। ये नबी की आदत करीमा है। मेरे आका फरमाते हैं अल मुस्तशारु मुतमिनुन, कि जिससे मशवरा लिया जाए वो अमीन है। अब उसको अपनी कोई अच्छी तजवीज जो उसके जहन में आ रही है उसको छुपा के नहीं रखना है, बल्कि मशवरा देने वाले को मशवरा देना है। इसी पर सहाबा का अमल था। सिद्दीक़ अकबर फरमाते थे अकरा ज्यादा अच्छा है, फारूक आज़म कहते थे काका ज्यादा अच्छा है। दोनों में बहस होने लगी, आवाजें बुलंद होने लगी। ये फरामोश कर दिया उन्होंने कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, बारगाहे मुस्तफ़ा में आवाज बुलंद हुई, परवरदिगार ने जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील अल्लाह के हुक्म से आए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद मत करो, और जैसे आपस में एक दूसरे को बुलाते हो इस तरह मेरे महबूब को मत बुलाओ, वरना तुम्हारे जिंदगी भर के आमाल गारत कर दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ये किससे कहा जा रहा है? ये उससे कहा जा रहा है जो यारे गार है। अफजलुल बशर बादल अंबिया, इतना जलीलुल कद्र सहाबी, और एक वो है जो फारूक आज़म है। अल्लाह ने गोया फरमाया है फारूक, ऐ सिद्दीक, तुम फारूक हो, तुम सिद्दीक हो, लेकिन बने इन्हीं नबी के सदक़े में सिद्दीक हो, इन्हीं के सदक़े में फारूक बने हो। खबरदार, ये मेरे महबूब की बारगाह है, ये मेरे महबूब की बारगाह है। यहाँ का अदब नहीं छोड़ना, वरना सिद्दीकियत सल्ब हो जाएगी, फारूकियत छिन जाएगी, नामाए आमाल में नेकियां खत्म कर दी जाएंगी। ये किसी और की बारगाह नहीं है, ये मेरे महबूब की बारगाह। ये वो जात है मेरे आका की है। सिद्दीक़ अकबर कौन? बहुत से उनके मरातिब, एक बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल भी उनकी गर्दे पा को नहीं पहुंच सकता, लेकिन नबी अल्लाह के महबूब हैं, उनकी बारगाह में आवाज तेज नहीं होना चाहिए। मुझे तो अच्छे से याद है जब मदीने तैयबा जाने का मेरा इरादा हुआ हज में, तो मेरे बुजुर्गों ने मुझे यही समझाया था, बेटा मदीने तैयबा की किसी चीज को कभी बुरा मत कहना, वहां के पानी को अपने लिए शरबत से ज्यादा अच्छा समझना, वहां के कांटों को अपने लिए फूल से बढ़कर समझना, वहां की धूप को अपने लिए साए से बढ़कर समझना। वो किसी और का दयार नहीं है, अल्लाह के महबूब का दयार है। ये अदब सिखाते हैं बुजुर्ग, समझ में आया? नबी की बारगाह है ये। हम और तुम क्या जनाब, जब इस बारगाह में जुनैद और शिबली जैसे बुजुर्ग भी आते हैं ना, तो अपनी सांसों को थाम लेते हैं, अपने दिल को थाम लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो दिल की धड़कन तेज हो जाए
تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے، یہ کس کی بارگاہ ناز ہے؟ یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ناز ہے۔ اللہ اللہ، لوگوں نے کیسا ادب کیا ہے۔ امام مالک، سبحان اللہ سبحان اللہ، غالباً امام مالک ہیں اور امام احمد ابن حنبل، جب آپ مدینہ طیبہ جاتے نا تو مدینہ کی خاک کو اٹھا کر چومتے تھے اور یہ کہتے تھے مجھے میرے نبی کے قدموں کی مہک آ رہی ہے۔ ایسا بزرگوں نے ادب کیا ہے۔ حضرت امام مالک جب جاتے تھے تو بہت مختصر کھانا کھاتے تھے اور وہاں پیشاب پخانہ اس علاقے میں نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے یہ نبی کی بارگاہ ہے، کم کھاؤں گا، کم پانی پیوں گا تو حاجت نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، کیسا بزرگوں نے ادب کیا ہے۔ ایک قلندر کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے دوستو، وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح کو حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک مرتبہ موقع مل جاتا ہے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہم جس مدینے میں جا رہے ہیں وہاں کون قطب ہے، کون ابدال ہے، کون قلندر ہے، ہمیں کیا معلوم؟ یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ اللہ اللہ، غالباً بو علی شاہ قلندر، ایک مرید آپ کا آیا اور کہنے لگا سرکار اللہ کا فضل ہے، میرا حج کا معاملہ ہو گیا ہے، بارگاہ رسول میں حاضری کے دن قریب آ رہے ہیں، اے پیر و مرشد کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا بیٹا مدینے جا رہے ہو، خبردار کسی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، جہاں تک کہ کسی جانور کو بھی تم سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ شخص غالباً حجام تھا، پہنچا مدینہ طیبہ کے آداب بجا لایا، لیکن بے خیالی میں ایک کتے کے اوپر اس کا پیر پڑ گیا، اس کا پیر زخمی ہوا، یہ بہت پریشان ہوا، کیا کرے کیا نہ کرے۔ جب انڈیا لوٹ کر آئے، جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں لوٹ کر آیا، مرشد نے پوچھا بیٹا حاضری ہو گئی؟ کہا ہاں سرکار حاضری ہو گئی۔ کہا بیٹا کسی کو تم سے تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہا سرکار تکلیف نہیں پہنچی، لیکن ایک مرتبہ دھوکے سے میرا پیر ایک کتے کے اوپر پڑ گیا تھا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنا کرتا اتارا، کہا بیٹا وہ کتا کوئی اور نہیں تھا، دیکھ تیرا مرشد وہاں کتے کی شکل میں موجود تھا، ہمیں کیا معلوم وہاں کون کس شکل میں ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے۔ صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، ایسے جلیل القدر پیغمبر، لیکن خبردار یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا انتہبت اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، حبط کر لیے جائیں گے، تم کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے اس کے بعد سے صدیق اکبر اتنا پست بولنے لگے تھے، اتنا دھیما بولنے لگے تھے کہ میرے نبی سے جب بات کرتے تو اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے، میرے نبی کو بار بار کہنا پڑتا صدیق ذرا اونچا بولو، اے صدیق تھوڑا تیز بولو، لیکن صدیق اکبر اپنی آواز کو نیچے کیے ہوئے ہیں۔ اور فاروق اعظم یہ تو پیدائشی تیز بولنے والے تھے، جریح الصوت، یہ چاہ کے بھی دھیما نہیں بول سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت بلند آواز ہوتی ہے، کیا کریں؟ اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیسے جائے؟ میری آواز تو تیز ہے۔ جانتے ہو فاروق اعظم نے کیا کیا؟ کنکریاں اٹھائیں، کنکریوں کو دھو کے اپنے پاس رکھتے تھے، اور جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے تھے تو منہ میں کنکریاں رکھ لیتے تھے تاکہ مجھے یاد رہے میں کس کی بارگاہ میں آیا ہوں، میری آواز تیز نہ ہونے پائے۔ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ یہ صحابہ درس دے رہے ہیں، صدیق اکبر کا عمل بتا رہا ہے، مصطفیٰ کی کیسی تعظیم کی جائے، فاروق اعظم کا ادب بتا رہا ہے، مصطفیٰ کی کیسی تعظیم کی جائے۔ دوستو اور بزرگوں، ایک شخص تھے
حضرت قیس ابن شماخ صحابی رسول، سرکار سے بہت محبت کرنے والے، لیکن وہ پیدائشی اونچا سنتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کم سنتے ہیں، اونچا سنتے ہیں، وہ بہت تیز بولتے ہیں۔ جو ہلکے سے بہرے ہوتے ہیں وہ اونچا سنتے ہیں تو تیز بولتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سب لوگ کم سننے والے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ غریب صحابی سرکار کے جب ان کو خبر ہوئی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، جو شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں روز جایا کرتا تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دیا، اور صرف چھوڑا نہیں بلکہ زاروں قطار رونے لگے، میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں تیز آواز سے بولا۔ اللہ نے فرمایا ہے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے، اب تو میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہ گئی، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ دل تڑپتا ہے لیکن ادب جانے سے روک رہا ہے۔ اپنی بیوی سے بار بار کہتے ہیں میں تو برباد ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میں نے تو بہت بلند آواز میں بولا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو جہنمی ہو گیا۔ اللہ اللہ، کئی دنوں تک میرے آقا نے دیکھا کہ قیس دکھ نہیں رہے ہیں، اپنے صحابہ سے کہا اے میرے جانثارو، کیا بات ہے، میرا عاشق قیس جو آیا کرتا تھا وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جاؤ جا کر گھر میں اس کے پتہ لگاؤ۔ صحابہ پہنچے ہیں اور حضرت قیس سے پوچھا ہے کیا بات ہے، تو کیوں نہیں آ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے تیرا ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ، جس کا ذکر میرے نبی کر دے اس کے مقدر کا ستارہ کتنی بلندی پہ ہوگا۔ بیوی نے کہا بات یہ ہے کہ جب سے وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، آپس میں نبی کو ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح نبی کو مت پکارو، انہوں نے اپنے کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور دن رات روتے رہتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں نے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بلند آواز سے باتیں کی ہیں۔ اللہ اللہ، صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ قیس ایسا ایسا کہتے ہیں، وہ دن بھر روتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا جاؤ میرے قیس کو بلا کر لاؤ، جاؤ قیس کو بلا کر لاؤ، کہنا محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں۔ صحابہ پہنچے ہیں، قیس چل تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، چل تجھے حبیب اللہ بلا رہے ہیں، چل تجھے نبیوں کا تاجدار بلا رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت قیس تھر تھراتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، مصطفیٰ کو دیکھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہی قیس تھے جو ایک منٹ کے لیے مصطفیٰ کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹاتے تھے، کئی دنوں سے اپنے کو بند رکھا تھا۔ مصطفیٰ کے قدموں پہ گر گئی، یا رسول اللہ، میرے نبی نے کہا اے قیس تو نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میرے سارے اعمال غارت ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، میں بے خیالی میں میری آواز بلند ہوتی تھی، میں اونچا سنتا تھا یا رسول اللہ، اسی لیے میں نے اپنے کو کمرے میں بند کر لیا تھا تاکہ آپ کی آواز سے آواز بلند نہ ہو۔ میرے نبی نے کہا اے قیس جا، میں تجھے 3 خوشخبریاں دیتا ہوں۔ یا قیس الا ترضینا ان تعیش حمیدا وتموت شہیدا وتدخل الجنہ سعیدا۔ مصطفیٰ کا دریائے کرم جوش میں آ گیا ہے، قیس تو نے میرے ادب کی خاطر اتنے آنسو بہائے؟ مصطفیٰ کو تو اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا نے 3 خوشخبریاں دی۔ اے قیس تو غریب ہے نا، جا میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ اب تو عیش کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور صرف زندگی ہی عیش کی نہیں ملے گی، تیری موت شہیدوں کی موت ہوگی۔ اللہ اللہ، اور صرف یہی نہیں کہ شہیدوں کی موت، جب تو جنت میں داخل ہوگا تو سعیدوں کی طرح داخل ہوگا۔ یہ انعام کیوں ملا؟ کس لیے ملا؟ ادب، اللہ کے رسول کا ادب ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ قیس جو غریبی کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے
کہ ایسی عیش کی زندگی کسی اور نے نہیں گزاری، اور قیس یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے یہ میرے مصطفیٰ کی دعا میرے ساتھ ہے۔ اور یہی قیس ہیں، ایک جہاد میں شریک ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی زیر نگرانی جہاد کیا گیا، جس کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ وہ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ قیس اسی جہاد میں شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول کی دونوں خوشخبریاں پوری ہوئی، جب دو پوری ہو گئی تو تیسرے کی پوری ہونے میں کیا کلام ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ادب سب سے بڑی چیز ہے، مصطفیٰ کا ادب۔ اللہ کو وہ بندے بہت محبوب ہیں جو اس کے محبوب کا ادب کرتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا لیکن دل نہیں بھر رہا ہے۔ تعظیم رسول، ادب رسول، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا رسول کی تعظیم کرنے کی اور صحیح معنوں میں ان سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا